السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. آمین. بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و اس کے کرم سے ہم اور آپ الحمدللہ ایک پارے کا خلاصہ روز سماعت کر رہے ہیں. اب تک 26 پاروں کا خلاصہ حضرات کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے. آج کے درس میں آپ کے سامنے 27ویں پارے کا خلاصہ لے کر کے حاضر خدمت ہوں. 27واں پارہ جو کہ قال فما خطبکم کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ اس پارے کی پہلی آیت کا پہلا لفظ قال فما خطبکم ہے، اسی کی مناسبت سے اس پارے کو قال فما خطبکم کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ 27واں پارہ ہے. اس پارے میں کل 6 حصے ہیں. پہلا حصہ سورہ ذاریات کا بقیہ حصہ ہے. سورہ ذاریات 26ویں پارے میں اور 27ویں پارے میں ہے، تو اس کا 27ویں پارے میں بھی کچھ حصہ ہے سورہ ذاریات کا. اور ذاریات کا معنی کیا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے. دوسرے نمبر پہ سورہ طور ہے مکمل. طور کس کو کہتے ہیں؟ طور ایک پہاڑ کا نام ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا مقدس بنا دیا کہ رب نے قسم کھائی. موسیٰ علیہ السلام کے اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر رب سے کلام کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس پہاڑ کو مقدس بنا دیا. اتنا مقدس بنایا کہ رب نے قرآن میں اس کی قسم کھائی ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ. رب نے قسم کھائی کہ قسم ہے پہاڑ طور کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جتنی بھی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں ان کی اہمیت، افادیت، مقام و مرتبہ اور منزلت کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. لہذا طور یہ پہاڑ کا نام ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر کے رب سے کلام کیا کرتے تھے. اس کے بعد میں سورہ نجم ہے. نجم ستاروں کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ ستاروں کو کہتے ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کی بھی قسم کھائی ہے. ستاروں کی اہمیت کو اور فضیلت کو بتانے کے لیے اللہ نے ستاروں کو بھی قسم کھائی ہے. اس کے بعد میں سورہ قمر ہے مکمل. قمر مانے ہوتا ہے چاند. قدر مانے 14ویں کا چاند، ہلال مانے پہلی رات کا چاند، اور قمر مانے مطلق چاند کو قمر کہتے ہیں. تو اللہ نے قمر یعنی چاند کی بھی قسم کھائی ہے. لہذا اس میں لفظ قمر آیا ہے، اللہ نے قسم کھائی ہے. تو لفظ قمر آنے کے سبب اس کا سورت کا نام سورہ قمر رکھا گیا. پھر سورہ رحمان ہے. رحمان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. ایک رحیم ہے، ایک رحمان ہے. ہم پڑھتے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جو رحیم کا معنی ہے وہی رحمان کا بھی معنی ہے. یہ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے. بس فرق دونوں میں یہ ہے کہ اللہ دنیا میں رحیم اور رحمان دونوں ہے، لیکن جب دنیا ختم ہو جائے گی، میدان محشر ہوگا، تو اللہ صرف رحیم ہوگا، رحمان نہیں ہوگا. اللہ صرف ان پر رحم کرے گا جو اہل ایمان ہوں گے، جو توحید پرست ہوں گے، جو متقی پرہیزگار ہوں گے، جو مومنین ہوں گے. رب صرف ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا. دنیا کے اندر چونکہ اللہ نے ہدایت اور گمراہی دونوں راستوں کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنیا کو دار الامتحان بنا دیا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ
رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے جب تک یہ دنیا قائم ہے۔ دنیا کے ختم ہونے کے بعد میں اللہ صرف رحیم ہوگا، رحمان نہیں ہوگا۔ کسی کافر، مشرک، منافق اور فاجر گناہ گار جس نے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کی مر گیا، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کرے گا۔ لہذا رحمان یہ اللہ کا صفاتی نام ہے۔ الرحمن علم القرآن، تو اسی مناسبت سے سورہ کا نام سورہ رحمان رکھا گیا۔ اس کے بعد میں ہے سورہ واقعہ، اذا وقعت الواقعہ۔ واقعہ کہتے ہیں واقع ہونے والی، اور مراد اس سے قیامت ہے کہ واقع ہونے والی واقع ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے تعلق سے اس میں جو ہے ذکر کیا ہے، اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت آئے گی، جب واقع ہونے والی واقع ہوگی، تو اس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ واقعہ رکھا گیا۔ پھر اس میں سورہ حدید مکمل ہے۔ حدید عربی میں کہتے ہیں لوہے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کی اہمیت، لوہے کی فضیلت، لوہے کی افادیت بیان کی ہے قرآن میں کہ لوہا ہے کیا، اور اس کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحیح معنوں میں سکھایا تھا وہ کس کو؟ آدم علیہ السلام کو تو سکھایا ہی تھا، لیکن آدم علیہ السلام کے بعد کس کو سکھایا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے کس کو سکھایا تھا؟ بتائیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو سکھایا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ رب نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا بالکل نرم کر دیا تھا۔ کیا کر دیا تھا؟ نرم کر دیا تھا۔ ڈھال بنانا چاہتے ہاتھوں سے ہی لوہے کو موڑ لیا کرتے تھے، جو شکل دینا چاہتے تھے وہ شکل حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھوں سے دے دیا کرتے تھے۔ ذرا سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے بنائی، ڈھال سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے بنائی، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، خنجر ہیں، یہ ساری چیزیں حضرت داؤد علیہ السلام نے لوہے سے بنانا شروع کی، اور لوہے کا استعمال ان چیزوں کے لیے بھی ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا۔ آدم علیہ السلام کو تو ہر چیز کا علم سکھایا ہی تھا رب نے، لیکن ان کے بعد میں خصوصیت کے ساتھ الگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے کے طور پر جو ہے ہنر اور علم انبیاء علیہ السلام کو سکھائے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا، اسی کو عربی میں حدید کہا جاتا ہے۔ حدید مانے لوہا، اسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ حدید رکھا گیا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سورہ ذاریات کا جو بقیہ حصہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بقیہ حصے میں ایک زبردست بات کہی ہے، جو بات اکثر و بیشتر ہمارے سامنے علماء اور خطبہ اکرام بیان کرتے ہیں، اور وہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہ اسی سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کی تخلیق کا صرف ایک مقصد بیان کیا ہے، وہ ہے رب کی بندگی کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اور اپنا رب پہچان لینے کے بعد میں رب کون ہوتا ہے؟ روزی دینے والا۔ رب کون ہوتا ہے؟ پالنے والا۔ رب کون ہوتا ہے؟ مشکلات دور کرنے والا۔ رب کون ہوتا ہے؟ شفا دینے والا۔ رب کون ہوتا ہے؟ پانی برسانے والا۔ رب کون ہے؟ غلہ، پھل، پھول، اناج، سبزیاں، یہ ساری غذائیات دینے والا، اتنے سارے انعامات کرنے والے کو رب کہا جاتا ہے۔ لہذا جب رب کی پہچان ہو گئی، معرفت حاصل ہو گئی، تو رب کہ ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ بندگی بھی اسی کی جائے، شکرانہ بھی اسی کا کیا جائے، نظر بھی اسی کے لیے مانی جائے، قسم بھی اسی کی کھائی جائے، اور عبادت کی تمام اقسام اسی کے لیے خاص کر دی جائے۔ یہ رب کی ربوبیت کا تقاضا ہے بندوں کے اوپر، یہ اللہ کا حق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسانوں کے نہیں بلکہ جنات کو بھی اس چیز کا مکلف بنایا۔ پتہ یہ چلا کہ ہماری طرح جنات بھی شریعت اسلامیہ کے ایسے ہی مکلف ہیں جیسا کہ ہم لوگ مکلف ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں کا ذکر کیا ہے، اور جنتیوں کا ذکر الحمدللہ 3-4 روز سے چل ہی رہا ہے۔ ہر درس میں جو ہے جنتیوں کا ذکر، جنت کا ذکر، اور جنت کی میواؤں کا اور جنت کے انعام کا ذکر آ جاتا ہے۔ اور آپ لوگوں نے خطبہ جمعہ میں بھی جو ہے جنت کے تعلق سے سنا ہوگا، جنتی کی نعمتوں کے تعلق سے ہی جو ہے آپ نے آج کا خطبہ بھی سنا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا متکئین علی سرر مصفوفہ، الحمدللہ
زبردست اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، مسندیں لگی ہوئی ہوں گی، اللہ اکبر، کیا ہوگا؟ مسندیں لگی ہوئی ہوں گی اور گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں گے اور بستر لگے ہوئے ہوں گے ریشم کے، زبردست خوبصورت انداز میں تخت جو ہے سجے ہوئے ہوں گے، اس پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شادیاں بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دی ہیں۔ کرے صاحب سوال پوچھ رہے تھے کہ شادی ہوگی یا نہیں، یہ دیکھیے آ گئی بات، اللہ نے پہلے ہی شادی کر دی ہے۔ رب کیا کہہ رہا ہے؟ زوجناہم، ہم نے ان کی شادی کر دی ہے۔ زوجا یزوج، زوجناہم، اللہ نے آلریڈی جیسی آپ جنتی ہو گئے اللہ نے سمجھ لیجیے آپ کی شادی کر دی، جنتی ہونے کی دیر ہے، آپ کی شادی ہوئی ہوائی ہے۔ رب کہہ رہا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم نے ان کی شادیاں کر دی ہیں، اس سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے۔ اب جیسے دنیا میں قاضی جاتا ہے رجسٹر لے کر کے، ایک وکیل ہوتا ہے، 2 گواہوں کو چنتا ہے، پھر اذن لیا جاتا ہے، یہ سارے رسومات دنیا میں ادا ہوں گے، وہاں سب ادا نہیں ہوں گے۔ بس آپ جنتی ہو گئے، اللہ نے ساری چیزیں آپ کے لیے حلال کر دی، آپ کا جنتی ہونا ہے، بس یہی شرط ہے، جنتی ہونا آپ کے لیے شرط ہے۔ تو جو سوال کر رہے تھے شاید کہ وہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں، اگر ہیں بھی تو کہیں آڑ میں بیٹھے ہوں گے، تو مجھے امید ہے کہ ان کو جواب مل گیا ہوگا۔ تو رب کہہ رہا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم نے ان کی شادیاں آلریڈی کر دی ہیں، جنتی ہو گئے بس شادی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جاتے ہی ساری چیزیں آپ کے لیے حلال کر دی ہیں۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اللہ فرما رہا ہے ان کے لیے تر و تازہ گوشت ہوگا، میوے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر تیار کر رکھی ہیں، متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ آگے چلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کا نزول ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کے کہا، سارے لوگ آ گئے، اکٹھے ہو گئے کہ بھائی آج محمد نہ جانے کیا بات بتانے والے ہیں، یا صباحا یا صباحا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ لگایا، سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، میدان میں آ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق، امین، سچا سب کچھ کہتے تھے، مانتے تھے، یہاں تک کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے، اور جب وہ باڑھ آئی، خانہ کعبہ میں باڑھ آئی اور خانہ کعبہ کی دیواروں کو نقصان ہو گیا، دیواریں ٹوٹ گئیں، تو تمام لوگوں نے اکٹھا ہو کر کے مشورہ کیا کہ بھئی خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے، اور باڑھ میں ایک جہاز آ گیا ہے ٹوٹا ہوا، اس کے تختے وہاں سے اٹھا لیے جائیں، بندرگاہ سے اٹھا کر کے خانہ کعبہ کو جو ہے انہی پٹلوں سے درست کر دیا جائے، اس کی مرمت کر دی جائے۔ بہرحال وہ خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی، حجر اسود بھی چونکہ نکل گیا تھا، تو اب حجر اسود مقدس پتھر ہے، سارے لوگ جھگڑنے لگے، سارے قبیلوں کے لوگ جھگڑنے لگے کہ نہیں ہم رکھیں گے، ہم رکھیں گے، ہم رکھیں گے اس پتھر کو خانہ کعبہ کی دیوار پر۔ تو تمام لوگ جو ہے اس قریب تھا کہ تلواریں نکل آئیں، قریب تھا، مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ قریب تھا کہ تلواریں نکل آئیں میان سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بزرگ کے بھیجے میں دماغ میں یہ بات ڈالی، تو ایک جو ہے پرستاؤ رکھا، ایک مشورہ دیا کہ ایسا ہے کہ یہ پتھر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، صبح سویرے کل کو جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں آئے گا، حرم میں آئے گا، وہی فیصلہ کرے گا یہ پتھر اٹھا کر کون رکھے گا۔ لہٰذا سارے لوگ اپنے اپنے گھر کو چلے گئے، ہر آدمی کی جستجو اور کوشش یہی تھی کہ سب سے پہلے پہنچنے والا آدمی میں ہوں گا، لیکن جب سارے لوگ وہاں پر دیکھنے کے لیے پہنچے کہ بھائی خانہ کعبہ میں سب سے پہلے کون ہے، دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے کیا کہا، جاء الامین والصادق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے کہا امین آ گئے، امین آ گئے، صادق آ گئے، صادق آ گئے۔ یہ دیکھیے یہ مقام و مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جوش و خروش سے کہ لوگ میری بات سنتے ہیں، مجھے مانتے ہیں، آمین کہتے ہیں، جو ہے صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، امانت دار کہتے ہیں، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، سارے لوگ آ گئے،
آنے کے بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان کیا اور یہ کہا مجھے آخری نبی اور رسول بنا دیا گیا ہے، رب نے میرے اوپر اپنا کلام کا نزول فرمایا ہے اور میں تم سب لوگوں کو جہنم سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ جب توحید کا نعرہ بلند کیا تو سب سے پہلی جو گالی نکلی وہ اپنے ہی خاندان کے سگے رشتے دار کے منہ سے نکلی، جس کا نام ہے ابو لہب۔ کیا کہا؟ تبا لکا یا محمد علی ہذا جماعتا، نعوذ باللہ، کہا کہ اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹے، نعوذ باللہ۔ کیا کہا؟ تو ہلاک ہوئے محمد، علی ہذا جماعتا، نا ہمیں اسی لیے اکٹھا کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لہب نازل کر کے اس کی بدبختی پر مہر لگائی اور کہا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف گالی ہی نہیں دی گئی بلکہ کیا کہا گیا؟ مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، شاعر کہا گیا، قصے گو کہا گیا۔ یہ سارے القاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور دلیل دی اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں، نہ پاگل ہیں، نہ شاعر ہیں، نہ دیوانے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ، اے نبی آپ اللہ کا ذکر کیجیے، آپ نصیحت کیجیے لوگوں کو، آپ اللہ کی نعمت یعنی قرآن کریم پا کر کے بکاہن، نہ تو کاہن ہوئے ہیں نہ ہی آپ مجنون ہوئے ہیں۔ رب نے قرآن میں کہا وَلَا بِقَوْلِ الشَّاعِرِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، قرآن کریم کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے۔ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، رب نے فرمایا نہ ہی کسی کاہن کا قول ہے، یہ تنزیل من رب العالمین ہے، یہ رب کی جانب سے نازل کیا ہوا وہ کلام الہی ہے کہ جس کی مثال، جس کی نظیر، جس کا کوئی بھی آج تک بدل جو ہے نہ بنا پایا ہے نہ بنا سکے گا۔ رب نے 1400 سال پہلے قرآن میں چیلنج کیا ہے کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میرا نبی پاگل ہے، دیوانہ ہے، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد کے تحت لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کہا تو رب نے چیلنج کیا اگر تمہارا یہی کہنا ہے کہ میرا نبی نعوذ باللہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، شاعر ہے، تو لاؤ ایسا کلام، اس جیسی مثال اور نظیر۔ اگر نہیں لا سکتے تو ہرگز نہیں لا سکتے، پوری کائنات کے لوگوں کو اکٹھا کر لو، پلس جنات کو بھی اپنے ساتھ میں لے لو، ایسا کلام نہیں بنا سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اسی قول کی تردید کی ہے کہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے ہیں، نہ کوئی جادو آئے تھے نا، کہا تھا ابو طالب اگر محمد کے اوپر کسی نے جادو کرا دیا ہے تو ہم اس کا علاج جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں جھاڑ پھونک کرنے والوں کو، ہم اس کا علاج کرا دیں۔ آئے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس میں یہ ساری چیزیں کہنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ میں نہ دیوانہ ہوں، نہ پاگل ہوں، نہ شاعر ہوں، میرے پاس رب کا فرشتہ آتا ہے، وہ مجھ سے کلام کرتا ہے، وہ مجھے رب کی باتیں بتاتا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعوت و تبلیغ کے کام کو جاری رکھیے، آپ اس کام کو روکیے نہیں۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا، اور اللہ نے کی، رب نے حفاظت کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، رب نے ایسی حفاظت کی کہ انہی کی آنکھوں کے سامنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نکال کر کے لے گیا اور ان کو کانوں خبر بھی نہ ہو سکی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کا ذکر کیا ہے کہ آپ نہ دیوانے ہیں نہ پاگل ہیں، آپ بالکل صحیح ہیں، اور تسلی دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ ایسا معاملہ ہے تو پھر ان سے کہو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں، جب رب کا فیصلہ آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، پتہ چل جائے گا کہ کون حق پر تھا کون نہ حق پر تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہترین اور خوبصورت اور زبردست مقام کا ذکر قرآن میں کیا ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مقام ہے
یہ 7ویں آسمان پر ایک مقام ہے۔ سدرۃ مانے ہوتا ہے بیری، بیری یہ جو دنیا میں بیری کا درخت ہوتا ہے اسی کو سدرہ کہتے ہیں، اور المنتہا کہتے ہیں باؤنڈری کو، حد کو، انتہا کو۔ المنتہا یعنی کہ باؤنڈری، حد، انتہا۔ تو یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ یہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے جہاں پر فرشتوں کی آخری حد ہے۔ فرشتوں کے پہنچنے کی کیا ہے؟ وہ آخری حد ہے، اس کے آگے پھر فرشتے نہیں جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امی یہی سدرۃ المنتہا تک لے کے گئے تھے، اور اسی سدرۃ المنتہا پر پہنچنے کے بعد میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت معمور ظاہر کیا گیا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ فرشتے جس میں عبادت کرتے ہیں وہ بیت معمور انسان کے لیے رب کو ظاہر کرنا پڑا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور سے بنے ہوئے تھے تو ظاہر کرنے کی کیا ضرورت تھی رب کو؟ جو چیز نوری مخلوقات دیکھ سکتی ہے تو وہ تو ساری مخلوقات دیکھ سکتی ہے نا۔ فرشتے تو بیت معمور کو دیکھ رہے تھے، اس میں عبادت بھی کرتے ہیں فرشتے بیت معمور میں، اور جو ایک بار عبادت کر لیتا اس کا نمبر نہیں آنے والا ہے، اتنی کثرت سے فرشتے عبادت کر رہے ہوتے ہیں بیت معمور میں۔ تو رب نے بیت معمور نبی کے لیے ظاہر کیا کا مطلب کیا ہے؟ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، بشر ہے، اسی لیے بیت معمور کو ظاہر کرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ظاہر کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت معمور کو دیکھا کہ فرشتے جس میں عبادت کرتے ہیں، اسی بیت معمور کے اوپر کرسی ہے اور اسی کرسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ تو یہ سدرۃ المنتہا فرشتوں کے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے، سب کے پہنچنے کی ایک انتہا ہے۔ اور اس کے بیر کتنے بڑے بڑے ہیں، جیسے حجر کے مٹکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت بیان کی ہے، اور پتے جیسے ہاتھی کے کان، کتنے اتنے بڑے اس بیری کے درخت کے پتے ہیں اور پھل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کا ذکر و تذکرہ کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سدرۃ المنتہا جو حد ہے جس کے آگے فرشتے آگے نہیں جاتے ہیں، وہیں پر جبرائیل امی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصل شکل میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امی کو 2 مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ ایک زمین آسمان کے بیچ میں جب نبوت کا ابتدائی دور تھا، بالکل ابتدائی دور تھا، تو اس وقت جب پہلی وحی لے کر کے آئے تھے تو انسان کی شکل میں آئے تھے جبرائیل امی، لیکن جب دوسری وحی لے کر کے آتے ہیں ابتدائی دور میں تو حضرت جبرائیل امی اپنی اصل شکل میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں ہیں حضرت جبرائیل امی، اور کتنے پر ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی؟ کتنے پر ہیں؟ اسلامی جنرل نالج کا سوال ہے، کتنے پر ہیں؟ ماشاءاللہ 600 پر ہے۔ کتنے؟ 600 پر۔ اور ایک پر کی لمبائی کتنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ مشرق اور مغرب میں آپ کے پر چھائے ہوئے ہیں، پورے افق کو، پورے آسمان کو جبرائیل امی نے اپنے پروں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ تو ایک مرتبہ دنیا میں دیکھا، اور دوسری مرتبہ اسی سدرۃ المنتہا کے پاس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امی کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، اور آپ نے فرمایا کہ جبرائیل امی کے 600 پر ہیں۔ کتنے پر ہیں؟ 600 پر ہیں۔ تو اسی کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے جزا اور سزا کے تعلق سے قرآن میں بیان فرمایا، الا تزر وازرۃ وزر اخری، خبردار کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یا کسی دوسرے کے اوپر اس کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جو کچھ کرتا ہے کوشش، اس کا بدلہ اس کو اللہ تبارک و تعالی ضرور دے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَىٰ، اور جو بھی اس نے کوشش کی ہوگی عنقریب وہ اس کو دیکھ لے گا۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو برابر اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اب بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات اٹھ رہے ہوں گے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ کسی کا بدلہ کسی دوسرے سے نہیں لیا جائے گا، یہ ایک کے بوجھ کو دوسرے کے اوپر نہیں لادا جائے گا، جبکہ ہم بہت ساری متعدد احادیث میں سنتے ہیں کہ ایسا کرنے والے
ایسا کرنے کی وجہ سے فلاں پر یہ اثر ہوتا ہے، فلاں پر یہ اثر ہوتا ہے، فلاں پر وہ اثر ہوتا ہے، تو اس کے تعلق سے خصوصی طور سے میت کے تعلق سے، نوحہ خوانی کرنے کے تعلق سے جب یہ بات آتی ہے تو کہتے ہیں جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے تو میت کے اوپر اس کا کیا گناہ ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ مرنے والے نے اگر منع نہیں کیا تھا کہ بھائی میرے اوپر نوحہ مت کرنا، وہ منع کر کے نہیں گیا ہے لیکن کہہ کے بھی نہیں گیا ہے، وہ منع بھی نہیں کر کے گیا ہے اور کہہ کے بھی نہیں گیا ہے، تو اس کا معاملہ محدثین اکرام نے یہ لکھا ہے کہ اس کی نیت پر دار و مدار کیا جائے گا کہ اس کی نیت کیسی کی۔ اگر توحید پرست تھا لیکن اپنے گھر والوں کو نوحہ خوانی سے منع نہیں کر پایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اس کو سزا نہیں دے گا، لیکن نیت اس کی نوحہ کی طرف تھی۔ یا بہت سارے لوگ نوحہ کو مانتے ہیں لیکن کہہ کے نہیں جاتے کہ تم نوحہ کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رونے کی وجہ سے ضرور عذاب دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مردے کو ضرور جو ہے اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے کیا ہے، نوحہ کرنے کی وجہ سے عذاب دے گا۔ رونا آنسوؤں سے ثابت ہے، آنسوؤں سے رو سکتے ہیں، چیخے پکار کر کے، بال نوچنا، گال نوچنا، تھپڑ مارنا، یہ ساری چیزیں کرنا جائز و درست نہیں ہے۔ بہرحال اگر کسی نے کوئی برائی کی ہے تو اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو دے گا، کسی نے کوئی اچھائی کی ہے تو اس کا بدلہ بھی اسی کو ملے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر بیٹا جہنمی ہے اور باپ جنتی ہے تو باپ بیٹے کو جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ کیوں حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو جنت میں نہ لے جا سکے؟ حضرت نوح جبکہ نبی ہیں، اگر گھر کا کوئی بڑا بزرگ جنتی نہیں ہے اور گھر کا کوئی چھوٹا شخص جنتی ہے تو یہ چھوٹا شخص اپنے گھر والوں کو جنت میں نہیں لے جا سکتا اگر وہ دوستی ہیں تو۔ جیسے چچا ہیں، باپ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہ لے جا سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو نہ بچا سکے۔ تو یہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے کا بوجھ ایک دوسرے پر نہیں لا دے گا اور نہیں ڈالے گا۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معجزے کا ذکر کیا ہے، قیامت کا ذکر کرتے ہوئے۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ اس معجزے کو کہا جاتا ہے شق قمر کا معجزہ۔ قمر مانے چاند، چاند کے دو ٹکڑے کا ہونا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ رب نے عطا کیا۔ کفار نے جب کہا کہ ہم چلو مان لیں گے تم نبی ہو، یہ جو سامنے چاند ہے 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا غار ہیرا کے اوپر جو ہے چمک رہا تھا، ہیرا پہاڑ پر چمک رہا تھا، تو کفار نے کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی اور رسول ہیں اس چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے میں ہو گیا، یہاں تک کہ الفاظ ہیں کہ ایک ٹکڑا ہیرا پہاڑ کی دائیں جانب، دوسرا بائیں جانب، بالکل بیچ میں ہیرا پہاڑ آ گیا تھا۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے تھے انگلی سے اشارہ کر کے۔ اسی طرح اپنے قرآن میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب ہے اور چاند ٹکڑے ہو گیا، یعنی چاند کے ٹکڑے ہونا، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دکھانا اب اس کے بعد میں نبی نہیں آئے گا کوئی، یہ اس پر دلالت کرتا ہے آپ آخری نبی ہیں۔ رب نے اس لیے پہلے قیامت کا ذکر کیا، پھر چاند کے ٹکڑے ہونے کا ذکر کیا۔ پتہ یہ چلا کہ چاند کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، اب قیامت کا وقت بھی قریب، بھی سمجھو کہ اب قیامت قریب ہے اور آنے والی ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یہ جو معجزہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے ذریعے سے دکھایا، یہ سچا ہے، صحیح ہے، درست ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کیے اور کفار کے مطالبے پر، لہذا اس کے باوجود بھی وہ تمام لوگ جو بڑے بڑے سردار تھے ایمان نہیں لائے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا کہ قرآن مشکل ہے یا آسان ہے۔ اس کے تعلق سے میں ذکر کر چکا ہوں، متعدد دروس میں بات آ چکی ہے کہ رب نے بار بار فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن نصیحت کے اعتبار سے اور اسی طریقے سے پڑھنے کے، یاد کرنے کے اعتبار سے اور سمجھنے کے اعتبار سے بھی رب نے آسان بنایا ہے۔ ہر اعتبار سے یہ کلام الہی بہت آسان ہے، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ اس کو سمجھ پا رہے ہیں۔
ہم نے اپنے آپ کو اس لائق نہیں بنایا ہے، رب نے تو ہمیں اس لائق بنایا ہے۔ میری بات کو غور کیجیے، رب نے ہمیں اس لائق بنایا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، مگر ہم اس لائق بن کے نہیں دکھا پا رہے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھیں۔ اللہ نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، تم نچلے جب بننے لگے تو رب نے تمہیں نچلا ہی بنا دیا۔